SDN نیوز نیٹورک، خبر دنیا بھر کی۔ میں ہوں جرنلسٹ ابراہیم حسین، آل پاکستان میڈیا کونسل کا ڈسٹرکٹ چیئرمین، اور میں کہ ہے سٹی انفارمیشن کا پریس رپورٹر اور قومی سفیر نیوز پیپر کا نامہ نگار اور مش بولان سوشل میڈیا یوٹیوب چینل کا اونر، ہزارہ نیوز چینل کا CEO۔ تو آج کے ہمارے جو ہے مہمان خصوصی وہ ہے گیلا صاحب، ان سے ہم لوگ کے ہے سوالات کریں گے الیکشن دو۔ آئی ایم جرنلسٹ ابراہیم حسین، آل پاکستان میڈیا کونسل ڈسٹرکٹ چیئرمین and the reporter of City Information and the owner of Hazara News Channel. Today my program is with Mir Asim Kurd Gelu, who is the Sabika Wazir Khazana, and I آپ کو اپنے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ تھینک یو، اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں، کریڈٹ دیتا ہوں کہ آپ نے مچھ کی عوام کے لیے اور کچھی کی عوام کے لیے اپنے دور حکومت میں آپ نے بہت زیادہ خدمات سر انجام دیے۔ تو میرا سب سے پہلے آپ سے یہ سوال ہے کہ الیکشن 2024 میں آپ کس پارٹی کی طرف سے الیکشن لڑیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حالیہ کچھ دنوں پہلے میں نے پاکستان مسلم لیگ نون میں انہوں نے دعوت دیا تھا، میں اس پارٹی میں جوائن کیا ہوں، اچھا اس پارٹی سے کروں۔ جی ہاں، تو آپ کا انتخابی نشان بھی کہ ہے مسلم لیگ نون؟ ہاں، شیر کا نشان۔ اچھا، شیر کا نشان ہے۔ اور آپ کا سیاست میں شمولیت کب ہوا؟ تقریباً مجھے 2-3 سال سے کہہ رہے تھے۔ پہلے بھی میں آزاد حیثیت سے جیت کر مسلم لیگ میں شامل ہوا تھا، مگر اس ٹائم ہمارے لوگ کچھ کام نہیں ہوئے وغیرہ، اس کے بعد ہم نے پارٹی کو خیر بار کر دیا۔ حالیہ کچھ عرصہ قبل جب پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب جو ہمارے کافی سلام دعا بھی ہے، موسم بھی ہے، جو NFC ایوارڈ ہم نے کیا تھا اس میں کافی اکٹھے رہے، تو انہوں نے دعوت دی کہ آپ جس طریقے سے ہوتے ہیں آپ ہمارے ساتھ آئے۔ اچھا، الیکشن 2024 میں آپ اقتدار میں آنے کے بعد آپ کا سیاسی منشور کیا ہے عوام کے لیے؟ عوام کی خدمت جیسے پہلے میں نے کیا ہے، سن 90 میں میں MP رہا ہوں، آج سے 34 سال پہلے۔ اس ٹائم بھی میں نے لوگوں کے اپوزیشن میں ہوتے ہوئے لوگوں کی خدمت کیا ہے، اس ٹائم بھی میں ترکاتی کام دیتا رہا ہوں، اور اس کے بعد بھی 95 97 2002 تقریباً کافی عرصے سے میں MP رہا ہوں بولان کا۔ پچھلے دفعہ بھی جو میں جیتا ہوا تھا، مگر ہم ہمارے ایک جعلی MP تھے PTI کے صوبہ صدر تھے، اس کو لایا مجھے پیچھے لے کے لیا گیا۔ الیکشن 2024 کے حوالے سے بتائیں کہ الیکشن 2024 کس طرح ہوگا؟ صاف ہوگا، شفاف ہوگا؟ ہم تو یہ توقع کر رہے ہیں کہ صاف اور شفاف ہوگا۔ جو 18 میں ہوئے تھے بالکل داندلی زدہ الیکشن تھے، اس میں سارے PTI کو جتوایا گیا، میرا 6,500 لیڈ تھا، مجھے انہوں نے وہ کیا 506 سے، وہ جعلی MP جو صدر تھا PTI کا اسے جتوایا گیا فیض حمید نے کی سلیکشن پہ۔ 2024 کے الیکشن میں ملک کے کون سی پارٹی اقتدار میں آئے گی آپ کے خیال سے؟ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، TLP یا PTI؟ میرے خیال میں ابھی جو میں حالات دیکھ رہا ہوں، اس سے پہلے بھی ہمیں ترجمہ ہے، کولیشن گورنمنٹ آئے گا، کسی ایک پارٹی کو واضح اکثریت نہیں ہوگی، مخلوط حکومت بنے گا۔ فور ایگزامپل مختلف پارٹیوں کا کو لے لیں، PP کو لے لیں، جمعیت کو لے گے، اور چھوٹی پارٹیاں ہیں، ساروں کا ایک مجموعہ ہو کر وہ بنے گا۔ اتنے ایک دوسرے کے یہ میں آپ کو کہوں کہ اکثریت واضح نہیں ہوگا، جب تک آپ دوسرے پارٹی کو اس میں وہ نہیں کریں گے انکلوڈ کریں گے تو حکومت نہیں بنے گی۔ میرا اندازہ خود یہ ہے، شاید میں غلط ہو سکتا ہوں۔ بلوچستان میں کون سی پارٹی حکومت بنائے گی آپ کے خیال میں؟ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، PTI یا TLP؟ بلوچستان میں میرے خیال میں جو مسلم لیگ نون ہی حکومت بنائے گی۔ الیکشن 2024 کے بعد ملک کے حالات تبدیل ہوں گے یا نہیں؟
ہم تو تبدیلی چاہتے ہیں. ہم لوگوں کو، عام لوگوں کو معیار زندگی بلند کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا چاہتے ہیں، ان میں شعور بیدار کرتے ہیں. اتنے عرصے ہم نے سارے آپ دوسرے جگہوں سے غلام کمانے کچی کو ہم نے لوگوں کو ایک شعور دیا. ابھی دیکھیں 80 لوگ کاغذات نامزدگی جمع کر رہے ہیں. اس سے پہلے تو 1 2 تھے، وہ زبردستی کوئی کاغذات نامزدگی جمع ہی نہیں کر سکتا تھا. آپ کے خیال میں الیکشن کے بعد ملک میں مہنگائی اور غربت میں کمی آئے گی؟ دیکھو، اگر ملک کے حالات صحیح ہوئے، لائن آرڈر کی سچویشن صحیح ہوئے، تو لاوالا مہنگائی بھی کم ہو جائے گی. گیلو صاحب، سیاست کے علاوہ کن چیزوں میں آپ کی دلچسپی ہے؟ فار ایگزامپل اخبارات، کتابات پڑھنے اور کوئی اور شوق بتائیں. میں تو جب ینگ اسٹیج میں تھا میں فٹ بال وغیرہ یہ کرکٹ کھیلتا تھا، مگر ابھی حالات ہیں ایسے سارے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا، ان کے مسائل سننا، انہیں حل کرنا، ابھی اتنا وقت ہی نہیں ہے گیم وغیرہ کا. مزید آپ عوام کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں ہمارے چینل کے توسط سے؟ انشاءاللہ میں عوام کے فلاح و بہبود کے لیے ہمیشہ لڑا ہوں، اور ابھی بھی میں اپنے غریب نادار مستحق لوگوں کے ساتھ ہوں، اور انشاءاللہ پہلے بھی میں ان کے ساتھ رہا ہوں اور ان کی خدمت کی، اور آئندہ بھی ان کی خدمت کروں گا. اور عوام کو جو ترقیاتی کام ہمارے ہیں جو ہوں گے، روڈ کا، ہیلتھ کا، اریگیشن کا، ہر سیکٹر میں ان کو کروں گا، ابھی دوں گا. آخر میں میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ الیکشن فروری کو ہوں گے یا مزید ڈیٹ کو کہ اپڈیٹ کیا جائے؟ نہیں، ابھی تو سپریم کورٹ نے بھی وہ کیا ہے، 8 فروری الیکشن کا دن ہوگا. پروگرام کے آخر میں میر عاصم کرد گیلو صاحب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اپنے ٹیم اور چینل کے توسط سے کریڈٹ پیش کرنا چاہتا ہوں اور خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں. گیلو صاحب از اے گریٹ پرسنالٹی آف بولان. اور پروگرام کا اختتام کرتے ہیں کیمرہ مین شہزاد احمد کے ساتھ. آئی ایم جرنلسٹ ابرار حسین، آل پاکستان میڈیا کونسل ڈسٹرکٹ چیئرمین. تھینک یو. اللہ حافظ. تھینک یو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah who is the King, all of the King, respect my follower and subscriber NCT people. Assalamu alaikum. Today my program with Mir Asim Kurd Gelu. میر عاصم کرد گیلو صاحب کے ہے سابقہ وزیر خزانہ تھے، جنہوں نے اپنے دور اقتدار میں عوام کے لیے بہت زیادہ کچی اور مچ کے عوام کے لیے بہت زیادہ خدمات سر انجام دیے. اور کل ہفتے کے دن ہم لوگوں کا انٹرویو تھا میر عاصم کرد گیلو صاحب کا. میر عاصم کرد گیلو صاحب سے ہم لوگوں نے سوالات کیے. سب سے پہلے ہم ان سے جا کر ان سے ملاقات کی، اور ان سے ملاقات کرتے ہوئے ہم لوگ مزید ان کے اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے ان سے متاثر ہوئے. انہوں نے ہمارے ٹیم اور میری بہت زیادہ خدمت اور عزت دی. تو میں سب سے پہلے ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اعلیٰ اخلاق اور کچی کے بہترین لیڈر کے نام سے جانے جاتے ہیں. گریٹ پرسنالٹی میر عاصم کرد گیلو صاحب. میں ہوں جرنلسٹ ابرار حسین، آل پاکستان میڈیا کونسل کا ڈسٹرکٹ چیئرمین. آئی ایم یور ہوسٹ جرنلسٹ ابرار حسین، آل پاکستان میڈیا کونسل ڈسٹرکٹ چیئرمین، the reporter of City Information News Channel, and the CEO of Azara News Channel, and the owner of Much Bolan Social Media YouTube channel. Media, in the name of Allah who is the King, all of the King, respect my fan and followers. Assalamu alaikum. آج کے ہمارے جو مہمان خصوصی ہے وہ ہے میر عاصم کرد گیلو، جو سابقہ وزیر خزانہ، جنہوں نے اپنے دور حکومت میں مچ کے بعض قبائل کی مدد اور روزگار فراہم کی، جو بہت ہی
اعلیٰ اخلاق اور لوگوں کی مدد کرنے میں انہوں نے کسر نہیں چھوڑی، جنہوں نے اپنے دور اقتدار میں بہت سارے لوگوں کو روزگار اور جابس فراہم کیے۔ اور آپ بھی جانتے ہیں کہ میں صرف ان لوگوں کا انٹرویو لیتا ہوں جو لوگ جو ایم پی اے، ایم این اے یا جو وزیر ہیں وہ لوگوں کی خدمت کرتے ہیں۔ اور میں سب سے پہلے میر عاصم کرد گیلو صاحب کو کریڈٹ پیش کرنا چاہتا ہوں، جو انٹرویو کے دوران میں نے انہیں کریڈٹ بھی دیا اور خراج تحسین بھی پیش کیا۔ اور گریٹ پرسنالٹی میر عاصم کرد گیلو صاحب۔ دوستو، اس پروگرام کو کیبل میں چلانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں میں شعور اور بیداری پیدا کریں۔ سب سے پہلے میں میر عاصم کرد گیلو صاحب سے مزید توقع کرتا ہوں کہ وہ کچی اور بولان کے عوام کی خدمت اقتدار میں آنے کی بات کریں گے۔ الیکشن 2024 میں حصہ لینے کے بعد ان سے ہم لوگوں نے مختلف جو لوگ سے جتنے بھی ہمین ہیں ان سے ہم لوگوں نے سوال کیا، یعنی مچ کے جتنے بھی لوگ ہیں اکثر لوگوں سے ہم لوگوں نے سوالات کیے اور پوچھے کہ آپ کے لیے کس پارٹی نے اور کس پارٹی کے اور کس لیڈر نے آپ کے لیے کام کیا ہے۔ تو کچی کے عوام نے کہا کہ میر عاصم کرد گیلو صاحب نے عوام کے لیے بہت زیادہ کام کیے۔ اور چند روز پہلے ماما خیرجان فٹ بال گراؤنڈ سے میر عاصم کرد گیلو نے اپنے مدد آپ کے تحت ایک ٹیم کو جیکم آباد کے سائٹ پر انہوں نے سپورٹ کیا اور مچ سے ایک ٹیم وہاں پر گیا۔ تو مچ فٹ بال گراؤنڈ میں بھی جا کر ہم لوگوں نے وزٹ کیا اور وہاں پر جا کر ہم لوگوں نے سوالات کیے اور مختلف جو لوگ ہیں اور آپ لوگوں نے ہمارے مچ بولان سوشل میڈیا یوٹیوب چینل اور PK0301 یوٹیوب چینل PK0301 یوٹیوب چینل کا مطلب ہے پاکستان 0301 نیوز چینل ہے۔ یہ نیوز چینل سٹی انفارمیشن نیوز چینل جس کا تعلق جس کے ہیڈ آفس ملتان اور اسلام آباد میں ہے، انہوں نے میرے اچھی کارکردگی کی وجہ سے انہوں نے یہ چینل مجھے گفٹ کیا۔ تو دوستو، پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ آپ کی دعاؤں کی التجا ہے۔ آپ نے میرے ہانیسٹی اور مچ کے عوام کے لیے خدمت ہمیشہ بلا رنگ و نسل، بلا قبیلہ، میں نے کبھی بھی جب بھی کوئی خدا نخواستہ آفت آئی ہے، پچھلے سال جو 36 گھنٹے کی بارش ہوئی تھی، تو میں نے بلا کسی لالچ کے، آپ لوگ خود جانتے ہیں کہ گرلز ہائی اسکول، بوائز ہائی اسکول اور اس کے علاوہ بنگلزئی کالونی، سرمستانی کالونی اور سندھی محلے مچ کے جو علاقے ہیں جہاں پر لوگوں نے مجھے نشاندہی کی، اس کے علاوہ ہم لوگ اقرا اسکول میں گئے، وہاں کا وزٹ کیا، وہاں پر جو آفت زدہ لوگ تھے ان سے انٹرویو لیا اور شکر الحمدللہ آج ہر ایک مظلوم کے زبان پر جرنلسٹ ابرار حسین کا نام ہے۔ تو میرے اس کام کرنے کے، میرا صحافت میں آنے کا وجہ کیا ہے، میں آپ لوگوں کو آج بتاؤں گا۔ آج میں آپ لوگوں کو اس وجہ سے بتا رہا ہوں کہ میرا صحافت میں آنے کا وجہ یہ ہے کہ میرا پیدائش اس مچ بولان سے ہے اور میں مچ بولان کے عوام کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ مچ بولان یعنی جس مٹی میں انسان کی پیدائش ہوتی ہے، انسان کو اس مٹی کا یعنی اس علاقے کا، اس شہر کا، اس ملک کا خدمت کرنا چاہیے۔ اور میں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ یہ شخص میرے قبیلے یا میرے قوم یا میرے طبقے سے تعلق رکھتا ہے، بلکہ میں نے صرف ہیومینٹی، انسانیت کو ترجیح دی۔ اور اس پروگرام کو
میرے اسٹوڈیو میں آپ دیکھ رہے کہ جتنے بھی چیزیں ہیں یہ میں خود مختلف کام یعنی محنت مزدوری کر کے اور اپنی تعلیم کو جاری رکھ کے، اور میرے سب سے پہلے میرے اس کار خیر میں، میرے اس کار نیک میں میرے والد صاحب جنہوں نے ہمیشہ مجھے ایک چیز بتایا کہ بیٹا اگر آپ کو اس صحافت میں جانا ہے تو آپ کو سب سے پہلے اپنے شہر کے لوگوں کے لیے کام کرنا چاہیے، اس کے بعد آپ اپنے گلی کے، علاقے کے، محلے کے اور اپنے ہمسائے تک کی آواز بنے۔ بیٹا آپ ہمیشہ مظلوم کی آواز بنے۔ بیٹا آپ جب بھی کوئی کام کرے تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرے، اس لیے نہیں کرے کہ کوئی آپ کو اچھا کہے۔ اور میں بھی کسی کی، آج آپ کو پتہ ہے کہ ہر جو بھی کامیاب شخص ہے، جو بھی لوگوں کی خدمت کرتا ہے، اس کے مخالفین زیادہ ہیں۔ اور میں دوستو کل میں نے میر عاصم گیلو صاحب کا انٹرویو بھی اس وجہ سے لیا کیونکہ انہوں نے کچی کی عوام کی خدمت کی، اور جتنے بھی لوگ ہیں وہ میرے آفس نمبر پر، آفس نمبر میرا ہے 034219935514۔ اس کے علاوہ آپ 24 گھنٹے، یہ میرے آفس کا واٹس ایپ نمبر ہے، آپ کے علاقے میں کوئی بھی مسئلہ ہو، چاہے بجلی، گیس، پانی، اس کے علاوہ جتنے بھی بنیادی ضروریات زندگی، چاہے وہ تعلیم کے بارے میں، آپ اپنے مسائل بلا کسی جھجک کے، بلا کسی خوف کے آپ مجھ سے بیان کر سکتے ہیں۔ میں بنوں گا ہر مظلوم کی آواز، ہر غریب کی آواز، ہر مظلوم کی زبان پر جرنلسٹ ابرار حسین کا نام ہوگا۔ اور انشاءاللہ تعالی میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، آپ مچ بولان سوشل میڈیا یوٹیوب چینل اور PK0301 یوٹیوب چینل کو آپ لوگ فالو کریں۔ میں نے یوٹیوب کے ٹیم سے بات کیا کہ میں مچ بولان سوشل میڈیا یوٹیوب چینل میں جرنلسٹ ابرار حسین بنا رہا ہوں، تو مجھے یہاں پر لائیو مختلف مظلوم لوگوں کی آواز بننا ہے۔ تو یوٹیوب کی ٹیم نے مجھے میسج کر کے کہا کہ ہم آپ کو آپ کے 1000 فالوور مکمل ہونے کے بعد آپ کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ اس یوٹیوب چینل پر لائیو اپنے پروگرام کر سکتے ہیں، جس طرح کے اینٹینا نیوز چینل میں ہیں۔ اور PK0301 یوٹیوب چینل میں 2 رات پہلے میرا ایک پروگرام ہوا، جو یہ یوٹیوب چینل PK0301 یوٹیوب چینل، یہ مجھے چینل کی طرف سے گفٹ دیا گیا میری اچھی کارکردگی کے بنا پر۔ انہوں نے میرے اکاؤنٹ پر اس چینل کو بھیج دیا اور میں نے لاگ آن کیا، اور الحمدللہ بہت سارے لوگ، آپ نے دیکھا کہ اس دفعہ پولیس کانسٹیبل کی بھرتی ہوئی، اور کوئی بھی سوشل ایکٹیوسٹ، کوئی بھی صحافی مچ کے مظلوم عوام اور کچی کے مظلوم عوام کی آواز نہیں بنا سوائے میرے۔ میں یہ اوپر سے باتیں نہیں کر رہا ہوں، بلکہ اس کا ثبوت مچ بولان سوشل میڈیا یوٹیوب چینل پر ہے۔ میں نے ہر ایک یہ نہیں کہا کہ یہ رند قبائل کا ہے، یہ کرد قبائل کا ہے، یہ ہزارہ قبائل کا ہے، یہ ہندو ہے، یہ مسیح ہے، یہ سکھ ہے، یہ عیسائی۔ میں نے صرف ایک چیز کو ترجیح دی، انسانیت کو۔ دوستو، اور اگر آپ کا کوئی لیڈر آپ کے علاقے کے لیے کام کر رہا ہے، آپ کے شہر کے لیے کام کر رہا ہے، آپ کے محلے کے لیے کام کر رہا ہے، تو ان کا بھی میں انٹرویو لوں گا۔ آپ لوگ مجھے میرے آفس نمبر پر، اور میں آپ کو اپنا پرسنل نمبر بھی دوں گا، 031585 76488۔ میں نے جذبات میں آ کر تیز بات کرنے کی وجہ سے، آپ کو پتہ ہے 2-3 دن رات مجھے سردی لگی، جس کی وجہ سے میرا گلا اور سینہ خراب ہو گیا۔ تو پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ ہمیشہ میں آپ لوگوں کی، میرا یہ صحافت میں آنے کا وجہ اور ہر مظلوم کی بلا لالچ
مدد کرنے کا یہ صلہ ہے کہ آپ ہر نماز کے بعد میرے لیے دعاؤں میں یاد رکھنا، اور اللہ تعالیٰ مجھے مزید توفیق دے ہر مظلوم اور غریب آواز کی آواز بننا۔ شکریہ۔ پروگرام کا اختتام کرتے ہیں آپ سے اجازت چاہتا ہوں کیمرہ مین شہزاد احمد کے ساتھ جرنلسٹ ابرار حسین، آل پاکستان میڈیا کونسل کا ڈسٹرکٹ چیئرمین۔ تھینک یو۔ میں ہوں جرنلسٹ ابرار حسین، آل پاکستان میڈیا کونسل کا ڈسٹرکٹ چیئرمین، اور میں کہ سٹی انفارمیشن کا پریس رپورٹر اور قومی سفیر نیوز پیپر کا نامہ نگار اور مش بولان سوشل میڈیا یوٹیوب چینل کا اونر، ہزارہ نیوز چینل کا CEO۔ تو آج کے ہمارے جو ہے مہمان خصوصی وہ ہے گیلا صاحب، ان سے ہم لوگ کے ہے سوالات کریں گے الیکشن 2۔ آئی ایم جرنلسٹ ابرار حسین، آل پاکستان میڈیا کونسل ڈسٹرکٹ چیئرمین and the reporter of City Information and the owner of Hazara News Channel. Today my program is with Mir Asim Kurd Gelu, who is the Sabika Wazir Khazana, and I آپ کو اپنے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں، کریڈٹ دیتا ہوں کہ آپ نے مچھ کی عوام کے لیے اور کچی کی عوام کے لیے اپنے دور حکومت میں آپ نے بہت زیادہ خدمات سر انجام دیے۔ تو میرا سب سے پہلے آپ سے یہ سوال ہے کہ الیکشن 2024 میں آپ کس پارٹی کی طرف سے الیکشن لڑیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حالیہ کچھ دنوں پہلے میں نے پاکستان مسلم لیگ نون میں انہوں نے دعوت دیا تھا، میں اس پارٹی میں جوائن کیا ہوں۔ اچھا، اس پارٹی سے کروں۔ جی ہاں، تو آپ کا انتخابی نشان بھی کہ ہے مسلم لیگ نون؟ ہاں، شیر کا نشان۔ اچھا، شیر کا نشان ہے۔ اور آپ کا سیاست میں شمولیت کب ہوا؟ تقریباً مجھے 2-3 سال سے کہہ رہے تھے پہلے بھی میں آزاد حیثیت سے جیت کر مسلم لیگ میں شامل ہوا تھا، مگر اس ٹائم ہمارے لوگ کچھ کام نہیں ہوئے وغیرہ، اس کے بعد ہم نے پارٹی کو خیر بار کر دیا۔ حالیہ کچھ عرصہ قبل جب پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب جو ہمارے کافی سلام دعا بھی ہے، موسم بھی ہے، جو NFC ایوارڈ ہم نے کیا تھا اس میں کافی اکٹھے رہے، تو انہوں نے دعوت دی کہ آپ جس طریقے سے ہوتے ہیں آپ ہمارے ساتھ آئے۔ اچھا، الیکشن 2024 میں آپ اقتدار میں آنے کے بعد آپ کا سیاسی منشور کیا ہے عوام کے لیے؟ عوام کی خدمت جیسے پہلے میں نے کیا ہے، 90 میں میں MP رہا ہوں، آج سے 34 سال پہلے، اس ٹائم بھی میں نے لوگوں کے اپوزیشن میں ہوتے ہوئے لوگوں کی خدمت کیا ہے، اس ٹائم بھی میں ترکاتی کام دیتا رہا ہوں، اور اس کے بعد بھی 95 97 2002 تقریباً کافی عرصے سے میں MP رہا ہوں بولان کا۔ پچھلے دفعہ بھی جو میں جیتا ہوا تھا، مگر ہم ہمارے ایک جعلی MP تھے PTI کے صوبہ صدر تھے، اس کو لایا مجھے پیچھے لے لیا گیا۔ الیکشن 2024 کے حوالے سے بتائیں کہ الیکشن 2024 کس طرح ہوگا؟ صاف ہوگا، شفاف ہوگا؟ ہم تو یہ توقع کر رہے ہیں کہ صاف اور شفاف ہوگا۔ جو 18 میں ہوئے تھے بالکل داندلی زدہ الیکشن تھے، اس میں سارے PTI کو جتوایا گیا، میرا 6,500 لیڈ تھا، مجھے انہوں نے کیا 506 سے، وہ جعلی MP کو صدر تھا PTI کا اسے جتوایا گیا فیض حمید نے کی سلیکشن پہ۔ 2024 کے الیکشن میں ملک کے کون سی پارٹی اقتدار میں آئے گی آپ کے خیال سے؟ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، TLP یا PTI؟ میرے خیال میں ابھی جو میں حالات دیکھ رہا ہوں اس سے پہلے بھی ہمیں تجربہ ہے، کولیشن گورنمنٹ آئے گا، کسی ایک پارٹی کو واضح اکثریت نہیں ہوگی، مخلوط حکومت بنے گا۔ فور ایگزامپل مختلف پارٹیوں کا کو لے لیں، PP کو لے لیں، جمعیت کو لیں گے، اور چھوٹی پارٹیاں ہیں، ساروں کا ایک مجموعہ ہو کر وہ بنے گا۔ اتنے ایک دوسرے کے یہ میں آپ کو کہوں کہ اکثریت واضح نہیں ہوگا، جب تک آپ دوسرے پارٹی کو اس میں نہیں کریں گے انکلوڈ کریں گے تو حکومت نہیں بنے گی۔
میرا اندازہ خود یہ ہے، شاید میں غلط ہو سکتا ہوں۔ بلوچستان میں کون سی پارٹی حکومت بنائے گی آپ کے خیال میں؟ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی یا ٹی ایل پی؟ بلوچستان میں میرے خیال میں جو مسلم لیگ نون کی حکومت بنائے گی۔ الیکشن 2024 کے بعد ملک کے حالات تبدیل ہوں گے یا نہیں؟ ہم تو تبدیلی چاہتے ہیں، ہم لوگوں کو، عام لوگوں کو معیار زندگی بلند کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا چاہتے ہیں، ان میں شعور بیدار کرتے ہیں۔ اتنے عرصے ہم نے سارے آپ دوسرے جگہوں جو غلام کمانے کشی کو ہم نے لوگوں کو ایک شعور دیا۔ ابھی دیکھیں 80 لوگ کاغذات نامزدگی جمع کر رہے ہیں، اس سے پہلے تو 1-2 تھے، وہ زبردستی کوئی کاغذات نامزدگی جمع ہی نہیں کر سکتا تھا۔ آپ کے خیال میں الیکشن کے بعد ملک میں مہنگائی اور غربت میں کمی آئے گی؟ دیکھو، اگر ملک کے حالات صحیح ہوئے، لائن آرڈر کی سچویشن صحیح ہوئے تو لاوالا مہنگائی بھی کم ہو جائے گی۔ گیلو صاحب، سیاست کے علاوہ کن چیزوں میں آپ کی دلچسپی ہے؟ فار ایگزامپل اخبارات، کتابات پڑھنے اور کوئی اور شوق بتائیں۔ میں تو جب ینگ اسٹیج میں تھا میں فٹ بال وغیرہ یہ کرکٹ کھیلتا تھا، مگر ابھی حالات ایسے سارے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا، ان کے مسائل سننا، انہیں حل کرنا، ابھی اتنا وقت ہی نہیں ہے گیم وغیرہ کا۔ مزید آپ عوام کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں ہمارے چینل کے توسط سے؟ انشاءاللہ میں عوام کے فلاح و بہبود کے لیے ہمیشہ لڑا ہوں، اور ابھی بھی میں اپنے غریب نادار مستحق لوگوں کے ساتھ ہوں، اور انشاءاللہ پہلے بھی میں ان کے ساتھ رہا ہوں اور ان کی خدمت کی، اور آئندہ بھی ان کی خدمت کروں گا، اور عوام کو جو ترقیاتی کام ہمارے ہیں جو ہوں گے، روڈ کا، ہیلتھ کا، ایریگیشن کا، ہر سیکٹر میں ان کو کروں گا، ابھی دوں گا۔ آخر میں میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ الیکشن فروری کو ہوں گے یا مزید ڈیٹ کو کہ اپڈیٹ کیا جائے؟ نہیں، ابھی تو سپریم کورٹ نے بھی وہ کیا ہے، 8 فروری الیکشن کا دن ہوگا۔ پروگرام کے آخر میں میر عاصم کرد گیلو صاحب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اپنے ٹیم اور چینل کے توسط سے کریڈٹ پیش کرنا چاہتا ہوں اور خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں۔ گیلو صاحب از اے گریٹ پرسنالٹی آف بولان۔ اور پروگرام کا اختتام کرتے ہیں کیمرہ مین شہزاد احمد کے ساتھ۔ آئی ایم جرنلسٹ ابرار حسین، آل پاکستان میڈیا کونسل ڈسٹرکٹ چیئرمین۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔ تھینک یو۔ میں ہوں جرنلسٹ ابرار حسین، آل پاکستان میڈیا کونسل کا ڈسٹرکٹ چیئرمین، اور میں کہ ہے سٹی انفارمیشن کا پریس رپورٹر اور قومی سفیر نیوز پیپر کا نامہ نگار اور مش بولان سوشل میڈیا یوٹیوب چینل کا اونر، ہزارہ نیوز چینل کا سی او۔ تو آج کے ہمارے جو ہے مہمان خصوصی وہ ہے گیلا صاحب، ان سے ہم لوگ کے ہے سوالات کریں گے الیکشن 2۔ آئی ایم جرنلسٹ ابرار حسین، آل پاکستان میڈیا کونسل ڈسٹرکٹ چیئرمین and the reporter of City Information and the owner of Hazara News Channel. Today my program is with Mir Asim Kurd Gelu, who is the Sabika Wazir Khazana, and I آپ کو اپنے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں تھینک یو، اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں، کریڈٹ دیتا ہوں کہ آپ نے مچھ کی عوام کے لیے اور کچی کی عوام کے لیے اپنے دور حکومت میں آپ نے بہت زیادہ خدمات سر انجام دیے۔ تو میرا سب سے پہلے آپ سے یہ سوال ہے کہ الیکشن 2024 میں آپ کس پارٹی کی طرف سے الیکشن لڑیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حالیہ کچھ دنوں پہلے میں نے پاکستان مسلم لیگ نون میں انہوں نے دعوت دیا تھا، میں اس پارٹی میں جوائن کیا ہوں، اچھا اس پارٹی سے کروں۔ جی ہاں، تو آپ کا انتخابی نشان بھی کہ ہے مسلم لیگ نون؟ ہاں، شیر کا نشان۔ اچھا، شیر کا نشان ہے۔ اور آپ کا سیاست میں شمولیت کب ہوا؟ تقریباً یہ مجھے 2-3 سال سے کہہ رہے تھے، پہلے بھی میں آزاد حیثیت سے جیت کر مسلم لیگ میں شامل ہوا تھا، مگر اس ٹائم
ہمارے لوگ کچھ کام نہیں ہوئے وغیرہ. اس کے بعد ہم نے پارٹی کو خیر بات کر دیا. حالیہ کچھ عرصہ قبل جب پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب جو ہمارے کافی سلام دعا بھی ہے، موسم بھی ہے، جو NFC ایوارڈ ہم نے کیا تھا اس میں کافی اکٹھے رہے، تو انہوں نے دعوت دی کہ آپ جس طریقے سے ہوتے ہیں آپ ہمارے ساتھ آئے. اچھا، الیکشن 2024 میں آپ اقتدار میں آنے کے بعد آپ کا سیاسی منشور کیا ہے عوام کے لیے؟ عوام کی خدمت جیسے پہلے میں نے کیا ہے. 90 میں میں MP رہا ہوں، آج سے 34 سال پہلے. اس ٹائم بھی میں نے لوگوں کے اپوزیشن میں ہوتے ہوئے لوگوں کی خدمت کیا ہے. اس ٹائم بھی میں ترکاری کام دیتا رہا ہوں. اور اس کے بعد بھی 95 97 2002 تقریباً کافی عرصے سے میں MP رہا ہوں بولر کا. پچھلے دفعہ بھی جو میں جیتا ہوا تھا، مگر ہم ہمارے ایک جعلی MP تھے PTI کے صوبہ صدر تھے، اس کو لایا مجھے پیچھے نکل لیا گیا. الیکشن 2024 کے حوالے سے بتائیں کہ الیکشن 2024 کس طرح ہوگا؟ صاف ہوگا، شفاف ہوگا؟ ہم تو یہی توقع کر رہے ہیں کہ صاف اور شفاف ہوگا. جو 18 میں ہوئے تھے بالکل داندلی زدہ الیکشن تھے، اس میں سارے PTI کو جتوایا گیا. میرا 6,500 لیڈ تھا، مجھے انہوں نے وہ کیا 506 سے. وہ جعلی MP جو صدر تھا PTI کا اسے جتوایا گیا فیض حمید نے کی سلیکشن پہ. 2024 کے الیکشن میں ملک کے کون سی پارٹی اقتدار میں آئے گی آپ کے خیال سے؟ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، TLP یا PTI؟ میرے خیال میں ابھی جو میں حالات دیکھ رہا ہوں اس سے پہلے بھی ہمیں ترجمہ ہے، کولیشن گورنمنٹ آئے گا. کسی ایک پارٹی کو واضح اکثریت نہیں ہوگی، مخلوط حکومت بنے گا. فور ایگزامپل مختلف پارٹیوں کا کو لے لیں، PP کو لے لیں، جمعیت کو لیں گے، اور چھوٹی پارٹیاں ہیں، ساروں کا ایک مجموعہ ہو کر وہ بنے گا. اتنے ایک دوسرے کے یہ میں آپ کو کہوں کہ اکثریت واضح نہیں ہوگا جب تک آپ دوسرے پارٹی کو اس میں اور نہیں کریں گے انکلوڈ رہیں گے تو حکومت نہیں بنے گی. میرا اندازہ خود یہ ہے، شاید میں غلط ہو سکتا ہوں. بلوچستان میں کون سی پارٹی حکومت بنائے گی آپ کے خیال میں؟ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، PTI یا TLP؟ بلوچستان میں میرے خیال میں جو مسلم لیگ نون ہی حکومت بنائے گی. الیکشن 2024 کے بعد ملک کے حالات تبدیل ہوں گے یا نہیں؟ ہم تو تبدیلی چاہتے ہیں. ہم لوگوں کو، عام لوگوں کو معیار زندگی بلند کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا چاہتے ہیں، ان میں شعور بیدار کرتے ہیں. اتنے عرصے ہم نے سارے آپ دوسرے جگہوں جو بولاؤں کمانے کچی کو ہم نے لوگوں کو ایک شعور دیا. ابھی دیکھیں 80 لوگ کاغذات نامزدگی جمع کر رہے ہیں. اس سے پہلے تو 1-2 تھے، وہ زبردستی کوئی کاغذات نامزدگی جمع ہی نہیں کر سکتا تھا. آپ کے خیال میں الیکشن کے بعد ملک میں مہنگائی اور غربت میں کمی آئے گی؟ دیکھو، اگر ملک کے حالات صحیح ہوئے، لائن آرڈر کی سچویشن صحیح ہوئے تو لاوالا مہنگائی بھی کم ہو جائے گی. گیلو صاحب، سیاست کے علاوہ کن چیزوں میں آپ کی دلچسپی ہے؟ فار ایگزامپل اخبارات، کتابات پڑھنے، اور کوئی اور شوق بتائیں. میں تو جب ینگ اسٹیج میں تھا میں فٹ بال وغیرہ یہ کرکٹ کھیلتا تھا، مگر ابھی حالات ایسے سارے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا، ان کے مسائل سننا، انہیں حل کرنا، ابھی اتنا وقت ہی نہیں ہے گیم وغیرہ کا. مزید آپ عوام کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں ہمارے چینل کے توسط سے؟ انشاءاللہ میں عوام کے فلاح و بہبود کے لیے ہمیشہ لڑا ہوں، اور ابھی بھی میں اپنے غریب نادار مستحق لوگوں کے ساتھ ہوں، اور انشاءاللہ پہلے بھی میں ان کے ساتھ رہا ہوں اور ان کی خدمت کی، اور آئندہ بھی ان کی خدمت کروں گا. اور عوام کو جو ترقیاتی کام ہمارے ہیں جو ہوں گے، روڈ کا، ہیلتھ کا، ایریگیشن کا، ہر سیکٹر میں ان کو کروں گا، ابھی دوں گا. آخر میں میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ الیکشن فروری کو ہوں گے یا مزید ڈیٹ کو کہ اپڈیٹ کیا جائے؟ نہیں، ابھی تو سپریم کورٹ نے بھی وہ کیا ہے، 8 فروری الیکشن کا دن ہوگا. پروگرام کے آخر میں میر عاصم کرد گیلو صاحب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اپنے ٹیم اور چینل کے توسط سے کریڈٹ پیش کرنا چاہتا ہوں اور خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں. گیلو صاحب از اے گریٹ پرسنالٹی آف بولان، اور
پروگرام کا اختتام کرتے ہیں کیمرہ مین شہزاد احمد کے ساتھ. آئی ایم جرنلسٹ ابرار حسین, آل پاکستان میڈیا کونسل ڈسٹرکٹ چیئرمین. تھینک یو. اللہ حافظ. تھینک یو. میں ہوں جرنلسٹ ابرار حسین, آل پاکستان میڈیا کونسل کا ڈسٹرکٹ چیئرمین, اور میں ایک سٹی انفارمیشن کا پریس رپورٹر اور قومی سفیر نیوز پیپر کا نامہ نگار اور مش بولان سوشل میڈیا یوٹیوب چینل کا اونر, ہزارہ نیوز چینل کا CEO. تو آج کے ہمارے جو ہے مہمان خصوصی وہ ہے گیلا صاحب. ان سے ہم لوگ کے ہے سوالات کریں گے الیکشن 2. آئی ایم جرنلسٹ ابرار حسین, آل پاکستان میڈیا کونسل ڈسٹرکٹ چیئرمین and the reporter of City Information and the owner of Hazara News Channel. Today my program is with Mir Asim Kurd Gelu, who is the Sabika Wazir Khazana, and I آپ کو اپنے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. تھینک یو. اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں, کریڈٹ دیتا ہوں کہ آپ نے مچھ کی عوام کے لیے اور کچی کی عوام کے لیے اپنے دور حکومت میں آپ نے بہت زیادہ خدمات سر انجام دیے. تو میرا سب سے پہلے آپ سے یہ سوال ہے کہ الیکشن 2024 میں آپ کس پارٹی کی طرف سے الیکشن لڑیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. حالیہ کچھ دنوں پہلے میں نے پاکستان مسلم لیگ نون میں انہوں نے دعوت دیا تھا, میں اس پارٹی میں جوائن کیا ہوں. اچھا, اس پارٹی سے کروں. جی ہاں. تو آپ کا انتخابی نشان بھی کہ ہے مسلم لیگ نون؟ ہاں, شیر کا نشان. اچھا, شیر کا نشان ہے. اور آپ کا سیاست میں شمولیت کب ہوا؟ تقریباً مجھے 2-3 سال سے کہہ رہے تھے. پہلے بھی میں آزاد حیثیت سے جیت کر مسلم لیگ میں شامل ہوا تھا, مگر اس ٹائم ہمارے لوگ کچھ کام نہیں ہوئے وغیرہ. اس کے بعد ہم نے پارٹی کو خیر بار کر دیا. حالیہ کچھ عرصہ قبل جب پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب تھے, وہ ہمارے کافی سلام دعا بھی ہے, موسم بھی ہے, جو NFC ایوارڈ ہم نے کیا تھا اس میں کافی اکٹھے رہے, تو انہوں نے دعوت دی کہ آپ جس طریقے سے ہوتے ہیں آپ ہمارے ساتھ آئے. اچھا, الیکشن 2024 میں آپ اقتدار میں آنے کے بعد آپ کا سیاسی منشور کیا ہے عوام کے لیے؟ عوام کی خدمت جیسے پہلے میں نے کیا ہے. سن 90 میں میں MP رہا ہوں, آج سے 34 سال پہلے. اس ٹائم بھی میں نے لوگوں کے اپوزیشن میں ہوتے ہوئے لوگوں کی خدمت کیا ہے. اس ٹائم بھی میں ترقاتی کام دیتا رہا ہوں. اور اس کے بعد بھی 95, 97, 2002 تقریباً کافی عرصے سے میں MP رہا ہوں بولان کا. پچھلے دفعہ بھی جو میں جیتا ہوا تھا, مگر ہم ہمارے ایک جعلی MP تھے PTI کے صوبہ صدر تھے, اس کو لایا مجھے پیچھے لے لیا گیا. الیکشن 2024 کے حوالے سے بتائیں کہ الیکشن 2024 کس طرح ہوگا؟ صاف ہوگا, شفاف ہوگا؟ ہم تو یہ توقع کر رہے ہیں کہ صاف اور شفاف ہوگا. جو 18 میں ہوئے تھے بالکل داندلی زدہ الیکشن تھے, اس میں سارے PTI کو جتوایا گیا. میرا 6,500 لیڈ تھا, مجھے انہوں نے کیا 506 سے. وہ جعلی MP کو صدر تھا PTI کا, اسے جتوایا گیا فیض حمید نے کی سلیکشن پہ. 2024 کے الیکشن میں ملک کے کون سی پارٹی اقتدار میں آئے گی آپ کے خیال سے؟ مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی, TLP یا PTI؟ میرے خیال میں ابھی جو میں حالات دیکھ رہا ہوں اس سے پہلے بھی ہمیں تجربہ ہے, کولیشن گورنمنٹ آئے گا. کسی ایک پارٹی کو واضح اکثریت نہیں ہوگی, حکومت بنے گا. فور ایگزامپل مختلف پارٹیوں کا کو لے لیں, PP کو لے لیں, جمعیت کو لے گے, اور چھوٹی پارٹیاں ہیں, ساروں کا ایک مجموعہ ہو کر وہ بنے گا. اتنے ایک دوسرے کے یہ میں آپ کو کہوں کہ اکثریت واضح نہیں ہوگا جب تک آپ دوسرے پارٹی کو اس میں اور نہیں کریں گے انکلوڈ رہیں گے تو حکومت نہیں بنے گی. میرا اندازہ خود یہ ہے, شاید میں غلط ہو سکتا ہوں. بلوچستان میں کون سی پارٹی حکومت بنائے گی آپ کے خیال میں؟ مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی, PTI یا TLP؟ بلوچستان میں میرے خیال میں جو مسلم لیگ نون ہی حکومت بنائے گی. الیکشن 2024 کے بعد ملک کے حالات تبدیل ہوں گے یا نہیں؟
ہم تو تبدیلی چاہتے ہیں. ہم لوگوں کا عام لوگوں کو معیار زندگی بلند کرنا چاہتے ہیں, لوگوں کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا چاہتے ہیں, ان میں شعور بیدار کرتے ہیں. اتنے عرصے ہم نے سارے آپ دوسرے جگہوں جو غلام کمانے نے کسی کو ہم نے لوگوں کو ایک شعور دیا. ابھی دیکھیں 80 لوگ کاغذات نامزدگی جمع کر رہے ہیں. اس سے پہلے تو 1-2 تھے, وہ زبردستی کوئی کاغذات نامزدگی جمع ہی نہیں کر سکتا تھا. آپ کے خیال میں الیکشن کے بعد ملک میں مہنگائی اور غربت میں کمی آئے گی؟ دیکھو اگر ملک کے حالات صحیح ہوئے, لائن آرڈر کی سچویشن صحیح ہوئے, تو لاوالا مہنگائی بھی کم ہو جائے گی. گیلو صاحب, سیاست کے علاوہ کن چیزوں میں آپ کی دلچسپی ہے؟ فار ایگزامپل اخبارات, کتابات پڑھنے اور کوئی اور شوق بتائیں. میں تو جب ینگ اسٹیج میں تھا میں فٹ بال وغیرہ یہ کرکٹ کھیلتا تھا, مگر ابھی حالات ایسے سارے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا, ان کے مسائل سننا, انہیں حل کرنا, ابھی اتنا وقت ہی نہیں ہے گیم وغیرہ کا. مزید آپ عوام کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں ہمارے چینل کے توسط سے؟ انشاءاللہ میں عوام کے فلاح و بہبود کے لیے ہمیشہ لڑا ہوں, اور ابھی بھی میں اپنے غریب نادار مستحق لوگوں کے ساتھ ہوں, اور انشاءاللہ پہلے بھی میں ان کے ساتھ رہا ہوں اور ان کی خدمت کی, اور آئندہ بھی ان کی خدمت کروں گا. اور عوام کو جو ترقیاتی کام ہمارے ہیں جو ہوں گے, روڈ کا, ہیلتھ کا, ایریگیشن کا, ہر سیکٹر میں ان کو کروں گا, ابھی دوں گا. آخر میں میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ الیکشن فروری کو ہوں گے یا مزید ڈیٹ کو کہ اپڈیٹ کیا جائے؟ نہیں, ابھی تو سپریم کورٹ نے بھی وہ کیا ہے, 8 فروری الیکشن کا دن ہوگا. پروگرام کے آخر میں میر عاصم کرد گیلو صاحب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں, اور اپنے ٹیم اور چینل کے توسط سے کریڈٹ پیش کرنا چاہتا ہوں اور خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں. گیلو صاحب از اے گریٹ پرسنالٹی آف بولان. اور پروگرام کا اختتام کرتے ہیں کیمرہ مین شہزاد احمد کے ساتھ. آئی ایم جرنلسٹ ابرار حسین, آل پاکستان میڈیا کونسل ڈسٹرکٹ چیئرمین. تھینک یو, اللہ حافظ. تھینک یو.